ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام ہے، اور انہوں نے کسب حلال کیا ہے، اور اپنے مدرسے کے اندر جو اساتذہ پڑھاتے تھے ان کی اتنی تربیت فرمائی تھی کہ اساتذہ مہمان جب آتے تو ان کا ٹائم نوٹ کرتے، جب جاتے ان کا ٹائم نوٹ کرتے، اور پورا مہینہ اسی طرح سے کرتے رہتے، اور پھر مہینے کے آخر میں سارے اساتذہ تنخواہ لیتے وقت بتاتے کہ میرے مہینے میں اتنے منٹ جو ہیں، اتنے گھنٹے جو ہیں وہ منہا کا لیے جائیں، اس کی مجھے اجرت نہ دی جائے، کیونکہ وہ میں نے مہمانوں پہ صرف کیے تھے، مدرسے کو وقت نہیں دیا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، حضرت نے ان کو خلافت اور مجاز بیعت فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ٹرین پر اپنے ساتھ ایک بچے کو حضرت سے ملنے کے لیے لے کر آئے، اور جب حضرت کے پاس پہنچے حضرت نے تحقیق فرمائی کہ بچے کی ٹکٹ پوری لی تھی یا ادھوری لی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت اس کی عمر تو 12 سال سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ یہ لگتا 12 سال کا تھا تو میں نے آدھی ٹکٹ لی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کو خلافت دی، مجاز بیعت کیا، میں اپنی خلافت واپس لیتا ہوں۔ تو حضرت حلال و حرام کے انتہائی شناس تھے۔ اور اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ اور آتا ہے کہ ایک مرتبہ ٹرین پہ سفر کے لیے جا رہے تھے اور ساتھ سامان تھا۔ حضرت کی عادت تھی کہ جب بھی سامان ساتھ ہوتا اس کا وزن فرماتے، اگر وزن مطلوبہ مقدار تک ہوتا جس کی اجازت تھی تو حضرت بغیر کرایہ دیے اس کو اپنے ساتھ لے جاتے، اور اگر جو مقدار حکومت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے اس سے زائد ہوتا سامان تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ٹکٹ کٹواتے تھے، رسید لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ سفر کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور جہاں گارڈ کھڑا تھا، جہاں وزن ہونا تھا، تو گارڈ کہنے لگا حضرت کو پہچان کر کے، حضرت آپ تو ماشاءاللہ اللہ والے ہیں، تو آپ کو یہ زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے کریں کہ یہ سامان لے جائیں، وزن کرانے کی ضرورت نہیں، اس گاڑی کا گارڈ میں ہوں، تو میں نے فلاں جگہ تک جانا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کے سامان کی حفاظت کروں گا، کوئی بھی آپ سے کوئی پیسے وصول نہیں کرے گا۔ حضرت فرمایا کہ آپ تو پہلے اتر جائیں گے، میں نے تو آگے جانا ہے، پھر آگے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ آگے ایک اور گارڈ آئے گا، وہ میرا دوست ہے، اس سے میں کہہ دوں گا، وہ آپ کے سامان کی حفاظت کرے گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت فرمایا کہ اس سے آگے کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت وہاں تک آپ کی منزل آ جائے گی، آپ نے وہاں اترنا ہے۔ حضرت فرمایا کہ نہیں، اس سے آگے کا بھی معاملہ ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو کیا آپ کا کوئی گارڈ اللہ کے پاس مجھے جواب دہی سے بچا سکتا ہے؟ ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد اصلی ہرگز مال کمانا نہیں ہے۔ ہاں، حلال کے کمانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور زیادہ کمانے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کو مقصد اصلی بنا کر اگر رکھ لیا جائے اور اسی پر ہی محنت کی جائے، اسی کو ہی مد نظر رکھا جائے کہ ہر ٹائم پیسہ 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 ہی کی فکر ہو، تو شریعت کے اندر یہ بھی مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ شریعت نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ عبادت کا مطالبہ کیا ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ دینی حقوق کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مال جتنا بھی حلال طریقے سے کما سکتے ہیں شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔